بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر فواد فاروق ہے، میں ماہر امراض قلب ہوں۔ اچھا، آج ایک بڑا اہم سبجیکٹ، بہت سے لوگوں کی ریکویسٹ تھی کہ شوگر کے حوالے سے کچھ بات کروں، تو میں نے سوچا اس حوالے سے، کیونکہ اس پہ انٹرنیٹ پہ خاص طور پہ یوٹیوب پہ ادھر ادھر میں اکثر ویڈیو کلپس دیکھتا ہوں، بڑے بڑے دعوے کہ دوائی کے بغیر مکمل شوگر کنٹرول اور کوئی دوائی کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آپ کی شوگر بالکل ہرب سے اور فلاں سے اور دھماکے سے بالکل قابو ہو جائے گی۔ اور کچھ عرصے پہلے ایسا حیدرآباد میں ہوا بھی تھا کہ ایک پانی والے بابا جو تھے وہ، اور اس زمانے میں ہم اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں تھے 10-15 سال پہلے یا کچھ عرصہ اور پہلے کی بات ہوگی، اور کئی مریض ہم نے جان لیوا پیچیدگیوں کے ساتھ جنا اسپتال میں اس دوران میں دیکھے تھے، کہ جب ان سے پوچھو کیا ہوا تھا، کہ دوائی شوائی چھوڑ دی تھی، اور وہ پانی والے بابا کا۔ تو میں نے سوچا تھوڑا سا ایک بنیادی آپ کو ایک آئیڈیا دے دوں کہ شوگر ہوتی کیا ہے، کیوں ہے، اس میں دوائی اور انسولین اور ڈفرینٹ چیزیں دینے کی منطق کیا ہوتی ہے، اور آپ خود اپنی شوگر تشخیص یا کنٹرول کیسے چیک کر سکتے ہیں۔ لیکن شوگر ہوتی اس وجہ سے کہ آپ کے جسم میں ایک آرگن ہے پینکریاس، لبلبا ہم اسے کہتے ہیں، اس میں قدرت نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ آپ جو بھی غذا لیتے ہیں اس میں سے گلوکوز کی جو مقدار جو ہی خون میں شامل ہوتی ہے، تو وہ پینکریاس اس مقدار کی مناسبت سے انسولین سیکریٹ کرتا ہے، اور ایک لیول بس خون میں رہنے دیتا ہے، باقی تمام کی تمام شوگر سیلوں کے اندر چلی جاتی ہے۔ اچھا، وہ جو ایک لیول شوگر کا ہوتا ہے بلڈ میں، چاہے وہ خالی پیٹ حالت میں ہو یا کھانے کے بعد ہو، ان کی لمٹس الگ الگ ہوتی ہیں، یہ ایک نارمل لیول ہوتا ہے۔ پھر ایون اس سے بڑھنے کا بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس نارمل سے 1 درجے بڑھ گئی تو آپ شوگر کے مریض ہو گئے، اس میں پھر لمٹس رکھی ہوئی ہیں، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ شوگر کیا ہے۔ خون میں شوگر کی مقدار کا ایک خاص حد سے زیادہ ہو جانا، وجہ اس کی پینکریاس کا کم کام کرنا۔ اچھا، اب اس شوگر میں بھی درجات ہوتے ہیں۔ انیشلی جسٹ امپیئرڈ شوگر میں ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کا پینکریاس بالکل ذرا سا کم کام کر رہا ہے، انسولین کو کام کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، جسے ہم انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، وقتی طور پہ شوگر تھوڑی سی اپنی نارمل لمٹ سے زیادہ ہوتی ہے، یا وہ امپیئرڈ رینج میں آ جاتی ہے۔ وہ امپیئرڈ رینج کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا، کہ فاسٹنگ میں، رینڈم میں اور ہیموگلوبن A1C، یہ 3 طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس سے ہم شوگر کا آئیڈیا کرتے ہیں، اور اس میں یہ ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی امپیئرڈ آئے گی۔ اس دوران آپ نے اچھی ایکسرسائز کی، غذا میں پرہیز کیا، ہو سکتا ہے بغیر دوا کے آپ اپنی شوگر کو انہی لپڈس میں امپیئرڈ والی رینج میں رکھ سکیں، یا نارملائز بھی کر لیں۔ تو یہ وہ سٹیج ہوتا ہے جب آپ دوا کے بغیر بھی شوگر کو قابو کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پینکریاس تھوڑے سے متاثر ہوئے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ گولیوں کے ذریعے سے، اور وہ گولیاں ڈیفرنٹ طریقے سے کام کرتی ہیں، یا تو انسولین پینکریاس سے مزید نکالنے کی ان میں صلاحیت ہوتی ہے کہ جتنا پینکریاس نکال رہا ہے اس سے زیادہ نکل جائے، یا انسولین کو مزید یعنی اس کے کام میں اضافہ کر دیتی ہیں، وہ جو ریزسٹنس ہو رہی ہے اس سے کم ہو، یا معدے سے گلوکوز کو جذب نہیں ہونے دیتی، یا پیشاب کے ذریعے سے گلوکوز کو نکال دیتی ہیں۔ تو مختلف طریقوں سے خون میں شوگر کی مقدار کو ایک خاص لمٹ تک رکھتی ہیں۔ جب آپ کا پینکریاس خود انسولین کسی درجے میں بنا رہا ہوتا ہے، تو یہ دوائیاں بھی ذریعہ بن جاتی ہیں شوگر کو ان لمٹس میں رکھنے کا جو لمٹس ہمیں چاہیے ایک نارمل شوگر رکھنے کے لیے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پینکریاس اپنا کام بالکل کم یا بالکل کم درجے میں کر رہا ہوتا ہے، تو پھر یہ دوائیاں بھی قابو نہیں کر پاتی شوگر کو۔ تو پھر الٹیمیٹلی وہ سٹیج آ جاتی ہے کہ آپ کو ہر حال میں انسولین پہ جانا پڑتا ہے، اور پھر انسولین کی مقدار بھی آپ کی شوگر کو دیکھتے ہوئے کہ سیٹ کی جاتی ہے۔ انسولین مختلف طریقوں کی ہوتی ہے، شارٹ ایکٹنگ، لانگ ایکٹنگ، انٹرمیڈیٹ ایکٹنگ، اور اس کے پھر ویریس کمبینیشن بنائے جاتے ہیں۔ اور اس چیز کو بڑا سمپلی آپ شوگر کی مقدار دیکھ کے چیک کر لیتے ہیں۔ شوگر اگر آپ فاسٹنگ کر رہے ہوں تو ایک نارمل فاسٹنگ شوگر 100 سے کم ہوتی ہے، 100 سے 126 کے درمیان ہو تو یہ وہ امپیئرڈ والی رینج ہے۔ 126 سے زیادہ فاسٹنگ شوگر آ رہی ہے تو یہ شوگر کا مرض ہو جائے گا۔ رینڈم اسی طرح 140 سے کم ہے تو نارمل ہے۔ رینڈم کا مطلب آپ نے کچھ کھایا پیا ہوا ہے،
140 سے 200 کے درمیان ہے تو امپیئرڈ ہے، 200 سے زیادہ ہے تو شوگر کا مرض ہے۔ پھر ایک شوگر ہوتی ہے جو 3 مہینے کا ایوریج بتاتی ہے، اس کو ہم ہیموگلوبن A1C کہتے ہیں، وہ اسی طرح 5.7 سے کم ہے تو نارمل ہے، 5.7 to 6.5 ہے تو امپیئرڈ ہے، 6.5 سے زیادہ ہے تو دوا کی نیڈ ہے۔ اب آپ ان تینوں مختلف طریقوں سے اپنی شوگر چیک کر کے سب سے پہلے تو ہر آدمی خود ہی اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ شوگر کے کس درجے والے میں ہے، بالکل نارمل ہے، امپیئرڈ والے سٹیج میں ہے، یا اس کو شوگر کا مرض ہے۔ اس کے بعد اگر وہ کسی دوا پہ بھی ہے، انسولین پہ ہے، دوا کی 1 گولی پہ ہے، 2 گولی پہ ہے، تو وہ اپنے طور پہ 3 سے 6 مہینے میں وہ 3 مہینے ایوریج والا جس کو ہم ہیموگلوبن A1C کہتے ہیں وہ ٹیسٹ کرا سکتا ہے۔ ان بٹوین رینڈم اور فاسٹنگ چیک کر سکتا ہے۔ کوئی بہت بڑے دعوے آپ کو کر رہا ہے کہ تمام دوائیاں چھوڑ کے آپ یہ چیز کر لیں اور اس سے شوگر بالکل قابو ہو جائے گی، تو کچھ نہیں، آپ وہ کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے حالات کیا رہ رہے ہیں شوگر کے۔ اگر وہ اس سے کنٹرول ہو رہی ہے تو ویل اینڈ گڈ، آپ کر سکتے ہیں، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ شوگر کی جو دوائیاں ڈاکٹر، اور پھر دوائیوں کو بھی ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے اکارڈنگ ٹو شوگر لمٹس، کہ صبح بڑھ رہی ہے، شام بڑھ رہی ہے، رات بڑھ رہی ہے، تو دوا کو کس طرح ایڈجسٹ کریں، انسولین کو کس طرح ایڈجسٹ کریں۔ تو امید ہے اس ویڈیو سے کم از کم یہ کانسیپٹ آپ کے ذہن سے نکل جائے گا کہ بھئی سب کچھ چھوڑ کر ہم فلاں چیز پہ آ جائیں تو ہماری شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ نہیں، شوگر تو ایک سائنٹیفک وے ہے، پینکریاس کام نہیں کر رہا، اس کے بدلے میں گولی یا انسولین یا اس طرف جانا پڑے گا۔ تو بہرحال کوشش کریں کہ اپنے ڈاکٹر کے مشوروں پر عمل کریں۔